بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 104 سے 108 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ہماری ان آیات میں سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں ہمارے سامنے جو موضوع آتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو گناہوں کو مٹانے والی ہیں، اور پھر اسی طرح اسی آیت میں ہمارے سامنے ایک اور موضوع آتا ہے کہ ایمان کا ثبوت کس طرح دیا جائے، اور پھر تبوک ہی کے حوالے سے کیونکہ یہ معاملات اور جو تفاصیل چل رہی ہیں تو غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے وہ کون تھے، اور پھر اسی ضمن میں اس کے بعد پھر تبوک کی واپسی کے اوپر ایک معاملہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، مسجد ضرار کا معاملہ، اور مسجد ضرار اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور آخر میں تقوی پر قائم ہونے والی مسجد کا بیان ہے، اور اسی کے ضمن میں جو پاک رہنا اور پاکی کو پسند کرنا، یا ایسے لوگ جو پاک رہتے ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں پہلی دو آیتیں، آیت نمبر 104 اور 105 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ جو ہے یہ کیا کے معنی میں ہے، سوال کے لیے ہوتا ہے، اور عربی زبان میں ایسے سوال کہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو اس کے لیے دو حروف استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آ ہے اور دوسرا حل ہے، اور یہ دونوں میں سے کوئی بھی حرف جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بالکل ہم معنی ہے، ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ کا استعمال کیا گیا ہے، سوال کے لیے ہے، کیا لم نہیں، یعلمون جانا ان سب نے، کیا ان سب نے نہیں جانا، ان اللہ ان یہ بے شک کے لیے ہے، اللہ اللہ کہ بے شک اللہ ہوا وہی، یقبل قبول کرتا ہے، التوبہ توبہ کو، عن عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ اور وہ لیتا ہے، الصدقات صدقات کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور اَنَّ بے شک اللہ اللہ ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اور یہاں پر التواب میں بہت کا جو معنی ہے، یہ جو توبہ کا لفظ ہے تو اسی کے اندر یہ تشدید جو آ رہی ہیں، تو عربی میں یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب حروف بڑھ جائیں یا ان کے اوپر جو شدت یا تشدید آتی ہے تو اس کے معنی میں بھی شدت پیدا ہوتی ہے، تو تواب اس میں بہت توبہ قبول کرنے والا کا معنی ہے، اور رحیم اور وہ نہایت ہی مہربان ہے۔ اور قل آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اعملوا تم سب عمل کرو، فسا فا تو یا پس، سا ان قریب، یرا وہ دیکھے گا، اللہ اللہ ان قریب وہ اللہ دیکھے گا، عملکم تمہارے اعمال کو، تمہارے عملوں کو، ورسول اور اس کا رسول، والمؤمنون اور ایمان لانے والے بھی، یعنی ان قریب اللہ، اس کا رسول اور مومن وہ تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور سا ان قریب، تردون تم، رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، رد کر دینا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب تم سب لوٹائے جاؤ گے، اِلیٰ طرف، عالم الغیب غیب کے جاننے والے، والشہادہ اور ظاہری باتوں کو جاننے والے، ان قریب تم غیب اور ظاہر دونوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ تو
युनब्बिउ वो खबरदार करेगा, वो खबर देगा, कुम तुम्हें, बिमा उसकी जो तुम सब थे, तामलून अमल करते। यानी अनकरीब तुम जब उस आलिमुल गैब और शहादा ज़ाहिर और छुपी के जानने वाले के पास जाओगे तो फिर तुम्हें वो खबरदार करेगा, खबर देगा कि तुम क्या किया करते थे। तो इन दो आयात के अंदर हमारे सामने दो बड़े मजमून हैं, जिनमें सबसे पहला मजमून जिसमें हमने ये पहली आयत में पढ़ा कि गुनाहों को मिटाने वाली दो चीज़ों का यहाँ पर बयान है। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही, कि बेशक अल्लाह है, अल्लाह ही की ज़ात है कि जो बंदों से तौबा को कबूल करती है। तो यहाँ पर पहला तो तौबा का जिक्र है और फरमाया वयअख़ुज़ु सदक़ात, और वो सदक़ात को भी कबूल करती है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दो सिफाती नाम या अपनी दो सिफात का तज़किरा किया है कि यकीनन बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है ही तौबा को कबूल करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि कोई शख्स अगर चाहता है कि उसके गुनाह जो हैं वो मिट जाएं, वो अपने गुनाहों को मिटाना चाहता है, तो यहाँ से इस आयत से हमें सबक मिलता है कि दो चीज़ें हैं कि जिनको लिया जा सकता है। एक तो तौबा, जिसका दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की मौत तक उसको दिया है, और जब इंसान को मौत का गरगरा आ जाता है, जब मौत के लम्हात शुरू हो जाते हैं, उससे पहले पहले हालत होश के अंदर अगर इंसान तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको कबूल फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन तौबा को कबूल करने वाला है। तो इस तौबा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 या एक हदीस में 70 का लफ्ज़ है कि 70 या 100 से ज़्यादा दफ़ा इन्नी अतूबुल्लाह व अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह से तौबा मांगता हूँ और इस्तग़फ़ार करता हूँ। कितनी? 70 या 100 से ज़्यादा। गौर कीजिए कौन मांग रहा है? जो अल्लाह के नबी हैं, जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर चुका, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं दिन में 70 या 100 से भी ज़्यादा दफ़ा। तो हमें भी चाहिए ये जो पहला नुस्खा है, जो गुनाहों को मिटाने वाली पहली चीज़ है, उसको अपना लें और तौबा इस्तग़फ़ार को अपने दिन रात के अहवाल के अंदर, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते के अंदर हैं, तो इसका दामन ना छोड़ें। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से राज़ी होता है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो नेमतें अता करता है कि जिससे इंसान उससे राज़ी हो जाता है, जैसे हमने पिछली आयत के अंदर देखा था। और तौबा के माने को भी अगर गौर से देखें तो तौबा और इस्तग़फ़ार के माने में कुछ फ़र्क है। तौबा उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें इंसान लौटता है, यानी ऐसा नहीं है कि मुंह से तो इस्तग़फ़ार कर लिया, माफ़ी मांग ली, लेकिन तौबा ये उस चीज़ को साबित करेगी कि आप वाकई वो रास्ता जो बुराई की दलदल की तरफ जाता है, जो किसी बुराई वाला रास्ता है, उसको छोड़कर वापस यू टर्न लेते हैं या नहीं। तो ये तौबा बुरे रास्ते को छोड़कर उससे बिल्कुल पलटकर दूसरी तरफ लौटने को कहते हैं। इसी को तौबा का लफ्ज़ कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र से वापसी पर जो दुआ पढ़ते थे तो उसके अंदर भी वो जो लफ्ज़ आता था उसके लिए तौबा ही का लफ्ज़ आता है, यानी वापस पलटने वाला, कि इंसान सफ़र से वापस पलटता है तो उसी तरह इंसान जो है अपने बुरे अमाल से भी पलटकर नेक जो सही रास्ता है, असल रास्ता है, उसकी तरफ वापस पलटता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा को कबूल करने वाला है। और यहाँ से दूसरा पता ये चला कि अल्लाह के अलावा कोई तौबा को कबूल करने वाला नहीं है। कि बाज़ लोग जो है दर दर की खाक छानते हैं और उनसे तौबा और इस्तग़फ़ार और उनके दरगाहों पर जाते हैं और उनसे माफ़ियाँ मांगते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर फरमाया इन्नल्लाह हुआ, ये दोबारा जो हुआ है अल्लाह के लफ्ज़ के बाद, इसके माने में वही का माना है, यानी उसके अलावा कोई है ही नहीं जो तौबा को कबूल करे, और यकीनन बंदों की तौबा अल्लाह ही कबूल करता है। और दूसरी बात जो हमारे सामने आई कि जिससे गुनाह मिटते हैं वो है वयअख़ुज़ु सदक़ात, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सदक़ात को कबूल करता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में इंसान सदक़ात में से कुछ खर्च करे। सदका, हमने पिछली दफ़ा भी ये चीज़ पढ़ी थी कि सदका इंसान के सच्चे होने की गवाही है, इसमें तस्दीक है, उसमें सच्चाई है कि इंसान साबित करे कि जो वो कहता है, जिस ईमान का वो दावेदार है, क्या वाकई उस ईमान के अंदर वो सच्चा है या नहीं। और जब इंसान अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करता है, जिसको आमूमन सदका कहते हैं, और इसमें फ़र्ज सदका जैसे ज़कात है और आम सदकात भी शामिल हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं
یہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے توبہ کو بھی اور صدقات کو بھی، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو ہے گناہوں کو مٹانا رکھ دیا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو ایک تو توبہ ہو گئی، اور دوسری جو چیز ہمیں پکڑنی ہے وہ ہے صدقات۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اللہ کی اور زیادہ ناراضگی مول لے لے، نہیں، بلکہ جیسے ہی انسان سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بھول چوک ہو جائے تو انسان کو چاہیے فوری طور پر توبہ کرے اور اللہ رب العزت کے جو ہے حق میں اور اللہ رب العزت کے لیے صدقہ خیرات کرے۔ اور جو صدقہ خیرات ہے، غور کیجیے، اللہ رب العزت جو ہے وہ نہ کھاتا ہے ہم سے لے کر نہ پیتا ہے، بلکہ یہ مال جو ہے جو انسان خرچ کرتا ہے وہ انسانوں ہی کے اوپر خرچ کرتا ہے، جس میں فقیر ہے، مسکین ہے اور جو دیگر لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صدقات لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو خیر، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے توبہ کو قبول کرتا ہے اور بڑا رحیم ہے، تو اس کے رحم کا عالم جو ہے ہمیں سورۃ الفرقان میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نہ صرف توبہ کو قبول کرتا ہے بلکہ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے الا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ایک طرف تو توبہ کی قبولیت تو ہے ہی، لیکن اگر ایمان لائے، انسان توبہ کرے، عمل صالح کرے، اور صدقات عمل صالح میں سے ایک عمل ہے، تو اللہ فرماتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے گناہ گار ہے، وہ اپنی برائیوں سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العزت سے کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ کو وہ پکڑ لے، خوب اچھی طرح سے پکڑ لے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور نیکی کی طرف جب بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جو پچھلے گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ ہے ہی مغفرت، جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب اس کی کرم کی حد جو ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، پھر وہ صدقہ قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی یہ واضح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے تمہارے ایک کے لیے پالتا بڑھاتا ہے، جس طرح تمہارا کوئی شخص اپنی گھوڑی کے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اتنا وہ بڑھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی تصدیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر تفسیر آیت اور یہ آیت پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی یہ جو آیت آیت نمبر 104 سورۃ توبہ کی اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276، اللہ کے نبی نے یہ آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور یقیناً یہ جو صدقات ہیں یہ انسان کے لیے برکت کا باعث بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کسی بھی عمل کو چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ 1 ریال یا 1 چونی یا 1 اٹھنی، حتیٰ کہ 1 ٹیشو پیپر جو ہے وہ اگر میں کسی کو دوں گا تو اس کی کیا اوقات ہے۔ ہم نے حج کے دنوں کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پکڑ کے سائڈ پر کھڑے ہیں، اور جو حاجی صاحبان جو گزر رہے ہیں وہ ان کو اس وقت اس ٹیشو ہی کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ٹیشو اٹھاتے ہیں اور اسے اپنے پسینے کو صاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے اس ٹیشو جس کی اس دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ ٹیشو اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے آپ کے لیے ایک پہاڑ کی حد تک بڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بڑھانے والے ہیں، اس میں برکت ڈالنے والے ہیں، اس لیے توبہ اور صدقات اس کو انسان جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب اگر کوئی قصور ہو گیا، انسان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے بھی یہ بات کی کہ تم یہ جو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، اب تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم عمل کیا کرتے ہو، کیونکہ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور دوسرا پھر اس کا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ تو ایمان کا ثبوت انسان کس طرح دے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایمان کے ثبوت کو کیسے پیش کیا؟ وَقُلِ اعْمَلُوا، یعنی عمل جو ہے وہ انسان کے ایمان کا ثبوت ہے۔ جیسے اوپر یہ توبہ اور صدقات، انسان نے توبہ کر لی، آپ کے سامنے آگے کہ وہ شخص جو ہے زبانی کلامی توبہ کرتا ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی توبہ درست ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے وہاں پر پچھلی آیت میں بھی صدقات کو ساتھ ڈال دیا، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَ، وہ صدقات کو قبول کرتا ہے، یعنی تم صدقہ دینے والے بنو، وہ اس کو قبول کرے گا۔ اور اگلی آیت میں فرما دیا وَقُلِ اعْمَلُوا، آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو۔ تو یہ عمل کرنا جو ہے یہ انسان جو ہے اپنی ایک پیشی، ایک اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور اپنے اعمال پیش کرتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ،
کہ اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومن یہ سب اس کے عمل کو دیکھ لیں گے. یعنی اگر کوئی آپ کسی شخص سے عمل کوئی برا ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اللہ رب العزت کے ہاں توبہ استغفار کیجئے, نیکی کا راستہ اپنا لیجئے, اور پھر اس کے بعد اللہ بھی دیکھ لے گا جب آپ کر لیں گے کہ آپ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً اس زمانے کے اعتبار سے اس پس منظر کے اعتبار سے آیت کو دیکھیں تو اللہ کے رسول کا دیکھنا بھی آ گیا اور ساتھ مومنوں کا بھی. اور پچھلی دفعہ ہم نے وہ جو آیت اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھی تھی, اس میں وہاں پر رسول اللہ اور اس کے رسول کا صرف ذکر تھا, اور ہم نے غلط فہمی اور اس کا ایک غلط تفسیر کو رد کیا تھا کہ اگر کوئی اس آیت سے یہ مراد لے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے سے مراد صرف ان کے ظاہری عمل ہیں, یہ نہیں کہ جیسے اللہ رب العزت مراقبہ کرتا ہے, ہر ایک کے شخص کو جانتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے, اس کی نگرانی کرتا ہے, رسول بھی ویسے ہی کرتے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ بات درست ہو تو اس آیت کا پھر کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کو بھی ساتھ شامل کیا کہ یہ بھی دیکھ لیں گے. تو کیا میں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں؟ ہاں, ہم دیکھ سکتے ہیں صرف ظاہر کو. تو یہاں پر وہی اصل میں مراد ہے. اور جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعنی اب اگر قصور ہو گیا تو آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں جو جہاد ہونے والے ہیں ان میں خوب کام کر لو, یعنی عمل کرنے کا موقع بھی باقی ہے. اور بعض ایسے صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں لوگوں کا گمان ہے تو آپ ان کے حالات کو اگلے دور کے حالات کے اندر خلفاء کے زمانوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دیر میں یا بعد میں بھی ایمان قبول کر کے پھر جیسے اللہ رب العزت نے پچھلی دفعہ اپنے آیت پڑھی تھی اس آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا لیکن جہاد بھی کیا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ جو ہجرت بھی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ان کے ساتھ ہی گنا ہے. تو یہ لوگ یہاں پر یعنی عمل کے ذریعے سے آپ پہچانے جائیں گے کہ کیا واقعی آپ کا عمل جو ہے وہ اس کی گواہی دے رہا ہے جو آپ کا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے گزشتہ تمام حالات کو جانتا ہے. تو اللہ رب العزت کا بھی دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ جب تم عمل کرو گے تو سبھی کے سامنے آ جائے گا, پھر تو کوئی اس سے ڈھکا چھپا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت جانتا تو سب سے پہلے ہے, اس عمل کے ہونے سے پہلے اس کے عمل کو جاننے والا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ جو عملی میدان میں عمل میں جب آ جائے گی تو پھر سب کے سامنے واضح ہے. ورنہ اللہ نے خود فرما دیا وَسَتُرَدُّونَ, مطلب کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے علاوہ اللہ تو سب کو جانتا ہے لیکن رسول اور مومن ان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. ظاہری طور پر ان کے سامنے تو کچھ عمل کیے جا سکتے ہیں لیکن اللہ وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے. آخرکار اس کے پاس تو جانا ہی ہے اور وہاں پر سارے راز جو ہے افشا ہو جائیں گے. اگر دل کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو وہاں جا کر پتہ چل جائے گی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, وہ بتا دے گا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء للہ فی الارض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سورۃ النسائی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ بھی اصل میں زمین کے اندر جو ہے وہ شہداء ہے. تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو, یعنی انسان جو ہے وہ بھی گواہ اصل میں بنتے ہیں. جب ان کے سامنے کوئی کام ہو تو انسان تک وہ عمل کی جو ہے وہ شہرت پہنچی جاتی ہے اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص کیسا ہے, تو اس کا ایک جو ہے ظاہر ان مومنوں تک بھی پہنچتا ہے. تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے گزرنے پر لوگوں کی اچھی تعریف اور دوسروں کے گزرنے پر لوگوں کے اس کی بری تعریف کرنے پر ارشاد فرمائے تھے کہ انتم شہداء للہ فی الارض, اور پہلے کے لیے جنت کی بشارت دی اور دوسرے کے لیے اللہ کے نبی نے آگ کی بشارت دی. اور یعنی پتہ یہ چلا کہ مومن بھی جو ہیں وہ شہداء بنتے ہیں. اسی طرح وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, یعنی اگر بالفرض لوگ نہ جان پائے تو آخرکار تمہیں واپس عالم الغیب کے پاس تو جانا ہی ہے اور وہاں اس کے دربار میں کچھ بھی مخفی نہیں ہے, سب کچھ بالکل واضح ہو جائے گا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں آیت نمبر 106 سے 108 تک. یہ 3 آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم
لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. اللہ فرماتا ہے وآخرون، اور آخرون کچھ دوسرے ہیں، مرجون جو سب مؤخر رکھے گئے ہیں، لامر اللہ اللہ کے حکم کے لیے، اما یا تو یعذبہم وہ عذاب دے انہیں، و اما اور یا یتوبو وہ توجہ فرمائے یا ان کی طرف جو ہے وہ رخ کرے، ان کی طرف توجہ فرمائے، علیہم ان پر. اب یہاں پر اس کا معنی توبہ قبول کرے نہیں ہے، کیونکہ یتوب کے بعد علیہم ہے، اور جب علیہم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی طرف توجہ فرمائے. واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے. والذین اور وہ لوگ جو اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجدن ایک مسجد، ضرارا ضرر پہنچانے والی، وکفرن اور کفر یا انکار کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کے درمیان، وارصادا اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے، لمن حارب اللہ لمن ان کے لیے جو یا اس کے لیے جو حارب لڑائی کی اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، یعنی ان کے لیے گھات کی جگہ بنائی، چھپنے کی جگہ بنائی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی، من قبل اس سے قبل. وَلَيَحْلِفُنَّ اور لا یا یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی ضرور بے ضرور، یحلفن وہ حلف اٹھائیں گے، وہ قسمیں کھائیں گے، ان کے اگر کہ نہیں اردنا ہم نے ارادہ کیا. اچھا ان کا مطلب اصل میں تو ہوتا ہے کہ، لیکن ان کے بعد اگر آگے اللہ آ جائے جملے میں تو ان کا معنی نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ان کے بعد اردنا اور اردنا کے بعد اللہ آیا ہے، تو اس اللہ کی وجہ سے ان کا ترجمہ کریں گے نہیں، اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا، اللہ مگر الحسنہ اچھائی کا، واللہ اور اللہ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، انہم کہ بے شک وہ، لکاذبون یہ لام پھر تاکید کے لیے ہے کہ یقیناً یا ضرور بے ضرور وہ جھوٹے ہیں. لا تکم نہ آپ کھڑے ہوں فیہ اس میں، یعنی پیچھے مسجد کی بات آئی ہے تو اسی کے حوالے سے فرمایا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں ابداً کبھی بھی. لمسجد لا یہ لام تاکید ہے، یعنی البتہ یا ضرور، مسجد وہ مسجد، اسسا یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اساس رکھنا، بنیاد رکھنا، اسسا بنیاد رکھی گئی، یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس ٹینس جس کو انگلش میں بولتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے لمسجد اسسا البتہ ضرور وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی تقوی کے اوپر، من اول یوم پہلے دن سے، احق وہ زیادہ حق رکھتی ہے. یہ جو ہے یہ یعنی کمپیریزن کے لیے جب ڈگریز آتی ہیں تو کمپیریٹیو ڈگری یہ بنتی ہے احق، ٹھیک ہے. جیسے اکبر کہتے ہیں کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، تو اس طرح احق یعنی زیادہ حقدار ہے، یعنی وہ مسجد زیادہ حقدار ہے، ان تقوما کہ آپ تقوما کھڑے ہوں، فیہ اس میں، فیہ اس کے اندر ہیں، رجال ایسے لوگ، یحبون وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا ان کہ یتطہروا کہ وہ سب پاک ہوں، واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے، المطہرین سب پاک رہنے والوں کو. اب اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم، کہ کچھ دوسرے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ رب العزت نے مؤخر رکھا کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اب ہم نے آیت نمبر 102 میں پہلے یہ چیز پڑھی کہ جو غزوہ تبوک میں کچھ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے 3 لوگ آتے ہیں، 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. پہلی طرح کے لوگ تو وہ ہیں جو منافق تھے بالکل ظاہری طور پر، یعنی ان لوگوں نے اپنا نفاق ظاہر کیا، جن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو پیچھے گزری ہیں ان میں واضح طور پر فرمایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی قسموں کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اب اس کے بعد دوسری جو ایک کیٹیگری تھی، دوسرے کچھ لوگ تھے جو ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اصل میں پیچھے رہے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک یہ نادم تھے، اس چیز کے اوپر پشیمان تھے، اور یہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یعنی نفاق نہیں تھا، منافق نہیں تھے، مومن تھے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور یہ اپنے اس عمل کے اوپر نادم بھی تھے،
اور انہوں نے اپنی آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ بھی لیا اور یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو خود نہیں کھولیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توبہ قبول فرماتے ہیں اور ہمیں کھولتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ کے نبی کو حکم فرمایا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کہ یعنی کچھ ایسے ہیں دوسرے کہ جو اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراف کو یعنی اس کو ایکنالج کیا ہے اور اس کو مانا ہے، اور ان کے عمل کے حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ ان کے عمل جو ہے خلط ملط ہیں، کچھ نیکیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، ان سے کمی کوتاہی بھی ہو گئی ہے لیکن وہ نیک لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے تو یہ کیا کہ ان کی توبہ جلد ہی قبول ہو گئی، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود جا کر کھول دیا، تو ان کا معاملہ تو طے پا گیا تھا جیسا کہ آیت نمبر 102 میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ان کے دو ساتھی تھے مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ یہ تین ساتھی، یہ تین دوست، یہ تین لوگ ایسے تھے کہ جو بغیر کسی عذر کے یہ بھی تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، حالانکہ صحت مند بھی تھے، صاحب استطاعت بھی تھے، یعنی ان کا معاملہ پہلے اگر دیکھیں تو ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں جیسا ہی ہے، لیکن کچھ فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے تو یہ کیا تھا نا کہ اس کے اوپر نادم ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کر کھولتے نہیں، اللہ کا حکم نہیں آتا تو ہم اپنے آپ کو کھولیں گے ہی نہیں۔ لیکن یہ لوگ تھے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوئی جھوٹا عذر بھی نہیں گھڑا اور کوئی اعتراف بھی نہیں کیا، یعنی انہوں نے سچائی سے اعتراف بھی نہیں کیا، نہ کوئی عذر ڈھونڈا، کچھ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خاموش رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کریں، یعنی ان کا ایک سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جلدی قبول نہیں فرمائی، جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ مرجون لامر اللہ، یعنی وہ مؤخر رکھے گئے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ رب العزت نے فوری طور پر فیصلہ نہیں کیا اس حوالے سے، اور اس آیت میں انہی کا ذکر اصل میں ہو رہا ہے۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے جو کعب بن مالک اور ان کے جو دو ساتھی ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے واپسی پر کوئی جھوٹ یا عذر تراشنے کے بجائے سچائی سے اعتراف انہوں نے کر لیا کہ بھی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بہانے نہیں گڑے ہیں، انہوں نے کوئی بہانے نہیں بنائے ہیں، اور نہ ہی لیکن اپنے آپ کو کوئی باندھا ہے یا اپنے آپ کو کوئی سزا وہ تجویز نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایک تو مؤخر رکھا، دوسرا اس کی مؤخر ہونے کی کتنا دورانیہ تھا، جو 50 دن کا سخت سماجی بائیکاٹ ان کے ساتھ رہا، یعنی 50 دن ایک مومن کے لیے کہ تمام مسلمان ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لیں، ان کے ساتھ سلام دعا چھوڑ دیں، تو ایک بہت بڑی اور ان کے دلوں کے اوپر بھاری چیز تھی جس کے اوپر انہوں نے یعنی جس کو سہا ہے۔ تو 50 دن کا یہ سخت سماجی بائیکاٹ ہوا، آخرکار ان کی توبہ بھی اللہ نے قبول فرما لی، اور اس توبہ کا ذکر آگے انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 میں آتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ ان تین لوگوں کی بات کہ جن کو مؤخر کر دیا گیا تھا، جو پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے وہاں پر اس کی تفصیل بتائی ہے جو آگے انشاءاللہ آئے گی جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے۔ تو یہ وہ تین لوگ تھے، اور ان کی تیسری کیٹیگری کا یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ان کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ جو ہے منافقین کی طرف اور ان کی ایک اور کبھی حرکت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں ایک مسجد ہی اصل میں بنا چھوڑی، ایک نئی مسجد اپنے لیے اختیار کر لی، اور اس مسجد کو اللہ رب العزت نے اس کے یہاں پر 4 جو ہیں اس کے وجوہات، ان کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ اصل میں اس مسجد بنانے کا ظاہر ہے منافق تھے، اور منافق مسلمانوں کے اندر جب اٹھتے بیٹھتے تھے تو ان کو ہر وقت ایک خوف اور خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت ہم پکڑے جائیں گے، تو اپنے راز کی باتیں کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے اور اس طرح کفر کی باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مناسب جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر اکٹھے ہوں اور یہ ساری اسلام کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ تو یہ سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ انہوں نے مسجد قباء کے سامنے ہی اس کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا دی، اور اس کے اللہ رب العزت یہاں پر 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ اب ان میں پہلا مقصد اللہ فرماتا ہے مسجداً ضرارا۔ اب یہاں پر جو چاروں کے چاروں یہ مقاصد بیان کیے گئے نا، تو یہ اصل میں ان کے کہہ لیں یعنی مصادر ہیں، یہ مصدر یعنی یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی ضرارن کا مطلب کیا ہے؟ ضرر پہنچانا، یعنی اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ضرر پہنچائے، یعنی اس مسجد کا بنانے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وکفرن، دوسرا مقصد بیان کیا کہ کفر کے لیے ہے،
یعنی وہ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اس کی خاطر یہ مسجد بنائی گئی تھی، اس کا مقصد ہی یہ۔ دوسرا کفر کی خاطر، کیونکہ یہ لوگ دل سے تو کافر تھے، صرف ظاہراً مسلمان ہوئے تھے، تو ایمان والوں کے سامنے ان کے درمیان میں رہ کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کفر کی خاطر اپنے کفر کو تاکہ واضح طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں، اس کی اشاعت کر سکیں، تو اس کے لیے ان کو خفیہ جگہ چاہیے تھی، تو اس کے لیے ایک مسجد انہوں نے یہ بنا لی۔ جبکہ مسجد کا اصل مقصد کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ الجن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں وہ تو اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور ان میں مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نہ پکارو۔ لیکن یہ لوگ، یہ تو اصل میں منافق تھے، یہ تو کافر تھے، ان کے دلوں میں تو کچھ اور ہی تھا، تو لہٰذا اس کے لیے ان کو اس چیز کو چھپانے کے لیے مسجد کی ضرورت تھی، تو یہ اس کا دوسرا مقصد۔ اس طرح تیسرا مقصد ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی ایک بہت زبردست اور بڑا مقصد تھا ان کا کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد کو کیسے پارا پارا کیا جائے۔ تو یہ ہمیشہ کے تمام جو کفار ہوا کرتے ہیں، منافقین، ان کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ رہا کرتا ہے کہ مسلمان کسی طرح اکٹھے نہ ہو جائیں، کیونکہ جب بھی مسلمان کسی جگہ اکٹھے ہو گئے تو ان کے نشانے پر فرسٹ جو ہینڈ، جو سب سے پہلا نشانہ بنیں گے، وہ یہ منافقی ہوں گے۔ اور اس کا اظہار آپ مسلمانوں کے درمیان میں، جو مسلمانوں کے درمیان میں بعض جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر یہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یعنی جنگ صفین ہے اور اسی طرح جنگ جمل ہے، ان سب کے اندر یہ لوگ آپ کو سر فہرست ملتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں اگر کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اگر کہیں صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اس کو کس طرح سے سبوتاج کیا جائے، اور یہ ہمیشہ اس کے اندر کامیاب ہو جاتے تھے، اور کسی طریقے سے مسلمانوں کی صفوں کے اندر یہ اکھاڑ پچھاڑ کر دیا کرتے تھے، اور غلط فہمیاں وہ بیان کر کے اور ظاہر کر کے مسلمانوں کے درمیان جنگوں کا باعث یہ لوگ بنتے رہتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک سب سے بڑی ایک کوشش تھی تفریقا بین المؤمنین، تو اس کی خاطر ایک مسجد بنائی تاکہ لوگ جو ہے سب سے پہلا فرسٹ ہینڈ تو یہ ہوگا کہ آدھے مسلمان جو ہے ادھر آنا شروع ہو جائیں گے، آدھے ادھر جائیں گے، تو یہی سب سے بڑی تفریق ہے کہ مسلمانوں کی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے ارصاد کہتے ہیں چھپ کر رہنے کی جگہ، گھات لگانے کی جگہ جہاں پر چھپ کر وار کیا جا سکے، تو یہ چوتھا مقصد اللہ بیان فرماتا ہے کہ وَإِرْصَادًا، کہ گھات لگانے کے لیے۔ اچھا یہ کن لوگوں نے گھات لگانی تھی؟ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، ان لوگوں کے لیے یہ اصل میں چھپنے کی جگہ بنائی گئی کہ جو لوگ پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے جنگیں کر چکے تھے، یعنی اللہ اسلام کے واضح طور پر دشمن تھے، یعنی یہ ان کے دلوں کے اندر کوئی چیز نہیں تھی بلکہ یہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف لڑ چکے تھے یہ پہلے سے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، اور مورخین نے خصوصاً یہاں پر ابو عامر راہب، یعنی جس کا نام مسلمانوں نے ابو عامر فاسق رکھا ہوا تھا، وہ اس کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے اس آیت کے اندر جو ہے کہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور یہ مشہور صحابی جو تھے حنظلہ غسیل الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ شخص جو ہے ابو عامر راہب یا ابو عامر فاسق جس کو مسلمان کہتے تھے، یہ ان کا والد تھا، اور عیسائی ہو کر یہ ہرکل کے پاس مسلمانوں کے خلاف کمک حاصل کرنے کے لیے گیا تھا کہ وہاں سے کچھ جو ہے وہ مدد ملے گی اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے حملہ کیا جائے یا ان کے خلاف کوئی سازش کی جائے۔ تو اس کی تجویز پر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آنے والوں کے لیے یہ مسجد بنائی گئی کہ وہاں پر آ کے چھپیں گے، رہیں گے، اور یہ ان کے لیے کمین گاہ بن جائے گی، اور یہ بہانہ بنائیں گے کہ جناب یہاں پر مسلمانوں کے لیے ہم تو ان کے رہنے کے لیے یا جو کمزور اور غریب لوگ ہیں ان کے رہنے کے لیے یا ان کے چھپنے کے لیے ایک آسرا ہم نے بنایا ہے کہ جو اگر کوئی برے حالات ہوتے ہیں تو یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت نے تو ان کے ارادے کو، ان کے مقاصد کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ جب آپ کے سامنے یہ لوگ آئیں گے نا تو یہ آپ سے کچھ اور ہی کہیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور غزوہ تبوک کے جاتے ہوئے ان لوگوں نے، یہ جو منافقین تھے جو ساتھ نہیں گئے تھے، ان لوگوں نے اصل میں اس مسجد کی تعمیر کی بات کی اور مسجد بنائی، اور یہ وجہ بیان کی کہ وہ سردی اور بارش میں سہولت دے گی کمزوروں کو، بیماروں کو، اور جو ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھ سکیں گے، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، لوگ افتتاح کرواتے ہیں کسی بزرگ سے، بڑے آدمی سے، تو انہوں نے بھی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ اس میں نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو، اور جبکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ کے نماز پڑھنے سے ہماری مسجد جو ہے وہ اس کو ایک سٹیٹس مل جائے گا، وہ تسلیم ہو جائے گی اور ہم اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے، پھر ہم پر کوئی یعنی کہہ لیں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔
تو آپ اس وقت تبوک کے لیے کیونکہ روانہ ہوئے تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو واپسی پر میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز ادا کروں گا، پڑھوں گا۔ اب یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، لیکن اللہ رب العزت نے وقت سے پہلے ہی، یعنی واپس پہنچنے سے پہلے ہی، جب تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو مدینہ کے جب بالکل قریب پہنچے تو جبریل علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری، اور اس آیت کا یہ حصہ جو ہے اس کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا واضح کہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہمارا ارادہ تو بالکل اچھائی کا ہی ہے، ہم تو اس سے چاہتے ہیں کہ بیمار اور کمزور اس میں پناہ لے لیں، مسجد ان کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے، سردی اور بارش میں ان کو جو ہے وہ پناہ دے گی۔ لیکن اللہ نے فرما دیا واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ رب العزت گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے گواہی دی اور ساتھ ہی مقاصد بھی بیان کر دیے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ضرر پہنچانا، کفر کرنا، اور اسی طرح مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ پھیلانا، اور جو اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ کے پکے دشمن ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں، ان کے لیے جو ہے گھات قائم کرنا جو ہے یہ اصل میں اس کا اصل مقصد ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے مقصد تو اس مسجد کا بیان کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اب پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 108 میں حکم بھی بیان کر دیا کہ اب پھر کرنا کیا ہے، اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو لفظ یہاں پر عربی زبان میں استعمال ہوا ہے لا تقم، کہ آپ کھڑے نہ ہوں، تو قم کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی عربی زبان میں، قرآن مجید میں ہمارے سامنے اور احادیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو ہے وہ احادیث کے اندر جیسے آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس حدیث میں قام کا لفظ کس سے مراد کیا ہے، یعنی نماز پڑھنا، جس نے رمضان میں یعنی جو تراویح کی نماز پڑھی یا قیام اللیل کیا، قیام اللیل سے کیا مراد ہوتا ہے، یعنی نماز کے اندر کھڑے ہونا، تو قام کا لفظ نماز کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر پہلا معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ آپ اس میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اس میں کھڑے بھی نہ ہوں۔ اور کم کا بالکل لٹرل جو واضح اور ظاہری اصل معنی جو ہے وہ تو کھڑے ہونا ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو کھڑے ہونے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ آپ ان میں سے کسی ایک کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، جو مات ابدا یعنی جو مرے اس کی نماز جنازہ آپ کبھی بھی نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اور وہاں پر قبر کے اوپر تو ظاہر نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں جو کی جاتی ہیں تو وہاں پر کھڑے ہونا مراد ہے، یعنی قرآن میں یہ لفظ دونوں ایک اس معنی میں کھڑے ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تو اس آیت میں تقم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اس میں نماز تو دور کی بات ہے، آپ اس مسجد میں کھڑے بھی نہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم یہ ہو گیا کہ ایسی مسجد کے جس کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ان ضرار ان کی نقصان پہنچانے کے لیے ہو، کفر کے لیے ہو، اور اس کے اندر جو ہے تفرقہ ڈالنا مقصد ہو، اور اس مسجد کا مقصد جو ہے وہ ایسے لوگ جو اسلام دشمن ہیں ان کے لیے جگہ پرووائڈ کرنا ہو، تو ایسی مسجد کے اندر آپ بالکل بھی کھڑے بھی نہ ہوں، نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو دونوں اس چیزیں اس کا معنی ہو سکتی ہیں، کھڑے ہونا بھی اور نماز پڑھنا بھی، دونوں ہی معنی آئے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس کے مقابلے میں فرمایا کہ آپ کے اصل میں کھڑے ہونے، نمازیں پڑھانے، اس کے لائق اصل میں کون سی مسجد ہے، تو فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد کے جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد جو ہے وہ تقوی کی بنیاد ہے، جو بنی ہی تقوی کی بنیاد پر ہوئی ہے، تو آپ وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس کے اندر جا کر کھڑے ہوں، یعنی یہ مسجد تو بالکل حق نہیں رکھتی، تو اس مسجد کے علاوہ آپ جس میں کھڑے ہوں تو وہ اس کا حق بنتا ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہو۔ اب یہ مسجد کون سی مسجد مراد ہے، تو اس حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں، اور دونوں ہی رائے اصل میں درست ہیں اور ان کی تطبیق بھی ممکن ہے۔ تو پہلی رائے یہ ہے کہ اس مسجد سے مراد اصل میں مسجد قباء ہے، اور اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی اس کی طرف زیادہ اشارے جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ اس مسجد سے مراد اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو یہ مسجد قباء اس سے مراد ہو سکتی ہے، یہ پہلی رائے ہے، کیونکہ اس کی بنیاد مسجد درار کے برعکس پہلے دن سے ہی اللہ کے تقوی اور اس کی رضا کے حصول پر رکھی گئی تھی، یعنی وہ پہلی مسجد جس کا بنیاد کس پہ ہے، نقصان کے لیے، کفر کے لیے، اور اس کی بنیاد بالکل اپوزٹ ہے کہ وہ تقوی کے اوپر ہے۔ اور یہ مسجد قباء کیسے ہے، تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں
ہجرت سے متعلق طویل حدیث ہے ایک، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر پہلے بنو عمرو بن عوف میں 10 سے کچھ زیادہ راتیں ٹھہرتے ہیں، اور اس مسجد کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے اسس علی التقوی من اول یوم۔ غور کریں ایگزیکٹلی یہی یا اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں اسی آیت کے اندر بھی آئے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3906 کی روشنی میں یہ ایگزیکٹ الفاظ اسس علی التقوی من اول یوم، یہی الفاظ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بھی آئے ہیں کہ جس مسجد کے لیے یہ لفظ بولے گئے وہ مسجد قباء ہے، اور آپ نے اس میں نماز بھی پڑھی، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کے پاس بیٹھ گئی جو مدینہ میں ہے۔ یعنی اب مراد کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ یعنی ایک حدیث میں دونوں ہی مساجد کا تذکرہ ہے، اور اسس علی التقوی من اول یوم کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد قباء مراد لی گئی وہاں پر، اور جب اونٹنی آگے بڑھتی ہے اور مسجد نبوی تک پہنچتی ہے تو اس کا الگ سے ذکر ہے، اور وہ سہل اور سہیل کی کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی جو ہے وہ بیٹھتی ہے، پہنچتی ہے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور اس مسجد قباء کی خاص فضائل بھی آئے ہیں، اور ان کو بیان کرنا یہاں پر اس لیے بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جاتے ہیں، یعنی ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے، اس مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس مسجد کے اندر جانے کے لیے، کیونکہ اصل میں تو زیارت کے لیے 3 ہی مسجدوں کے لیے جایا جا سکتا ہے، کہ کوئی شخص ارادہ کرے کہ اس مسجد کے لیے جائے تو وہ دنیا میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مسجدیں، جس میں مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح مسجد جو ہے اقصیٰ، یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ارادہ کر کے سامان رسد لے کر یعنی باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ مسجد نبوی پہنچ جائیں تو اب آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، تو اب جو ہے جو زیارات یا دیکھنے کے لیے اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے، دوسری مسجدوں میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اسپیشلی ان مسجدوں کے لیے نہیں گئے ہیں، آپ نے سفر ان کے لیے نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی شخص عمرے کے لیے یا اسی طرح حج کے لیے آئے اور مسجد نبوی کے اندر جانا اس کو نصیب ہو تو اس کو چاہیے کہ مسجد نبوی ہی کی نیت کرے، اور جب وہ مسجد نبوی ایک دفعہ پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے ارد گرد یا اس کے دائیں بائیں اس کے قریب کرب و جوار میں جو مساجد ہیں ان کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ اب اس مسجد کے حوالے سے مسجد قباء کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز عمرے کی طرح ہے، یعنی ایک نماز اگر کوئی شخص مسجد قباء میں پڑھتا ہے تو عمرے کی مانند وہ نماز ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ اس کا اجر ہے 1000 نماز کے برابر۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر۔ اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ 1 عمرے کے برابر ہے۔ تو یہ اسی کی طرح ہے جیسے اس نے عمرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں سوار ہو کر یا پیدل آیا کرتے تھے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو اس لیے اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم بھی مسجد قباء میں جائیں اور اس میں 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کا اجر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ عمرے کی طرح ہے۔ مگر بعض احادیث میں، اب اس آیت کے اوپر واپس آتے ہیں، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس سے مراد اس جو آیت کے سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں تو قباء، مسجد قباء مراد ہے، لیکن کچھ دیگر احادیث جو ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصداق مسجد نبوی کو بھی قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی اس مسجد کے بارے میں بحث ہو گئی کہ وہ کون سی مسجد ہے کہ جو اسس علی التقوی من اول یوم ہے۔ تو ایک نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے، جبکہ دوسرے نے کہا کہ وہ مسجد رسول ہے، یعنی مسجد نبوی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ اب یہ دیکھیں ترمذی کی حدیث میں جو صحیح سند سے ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد نبوی ہے، اور اسی طرح مسند احمد، مسلم، نسائی وغیرہ میں بھی احادیث موجود ہیں جس میں اسی مسجد نبوی کو یہ اسس علی التقوی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں ہی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اہل علم نے ان کے درمیان میں یہ کہا ہے کہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جناب یہ دیکھیں حدیثوں میں تضاد ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں ہی مسجدیں ان کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یعنی دیکھیے کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا کہ یہ دونوں ہی مساجد، مسجد قباء، مسجد نبوی، دونوں ہی کی بنیاد اسس علی التقوی ہے۔ اور آپ کا مسجد نبوی کی صراحت کرنا اس لیے تھا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ پہلے دن سے تقوی پر بنیاد صرف مسجد قباء کی رکھی گئی، یعنی کوئی
صرف مخصوص نہ کر دے کہ صرف مسجد قباء ہی ہے اور مسجد نبوی وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پہ ہو، تو ظاہر ہے یہ ایک غلط معنی ہوتا. تو اس لیے احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ مسجد نبوی کا بھی ذکر کر دیا گیا، بلکہ واضح فرمایا کہ مسجد نبوی کی بنیاد بھی پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور یقیناً وہ بالاولیٰ اس آیت کی مصداق بھی ہے کہ اس کی بنیاد بھی تقوی پر ہے. تو اس حوالے سے اب اگر کوئی مسجد درار یا اسی طرح کی کوئی مسجد ہو کہ جس کے اوپر جیسے جس کا پہلے ذکر ہوا کہ جن کی بنیاد جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، تو آج اس سے کیا مسائل ہمارے سامنے نکلتے ہیں؟ تو چند اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو ہر وہ مسجد کہ جس کی بنیاد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان میں تفریق ڈالنے کے لیے، کفر کے لیے، یا اسی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، مسلمان دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے ہو، تو اس میں نماز جائز بالکل بھی نہیں ہے، اور اسے ڈھا دینا چاہیے کہ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو بھیج دیا تھا کہ آپ اس مسجد کو آگ لگا دیں، اور اس مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو بالکل ختم کر دیا تھا. تو اس سے ہمارے سامنے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر واقعی کوئی مسجد جس کی بنیاد ایسی ہی ہو کہ تقویٰ اس کی بنیاد نہ ہو اور تفریق ڈالنا اس کی بنیاد ہو، کفر اس کی بنیاد ہو، جیسا کہ قادیانی جو ہیں آج کل مسجدیں دیکھیں تعمیر کر لیتے ہیں، تو ان کی مسجد جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، مسجد کہلانے کے لائق نہیں ہے، تو لہٰذا ان میں نماز بھی بالکل جائز نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ بھی تو مسجد ہے، تو اس کے اندر بالکل نماز جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پھیلانا، بلکہ کفر کو پھیلانا ہے، اور اسی طرح اسلام دشمنی جو ہے اور اسلام دشمنوں کو جگہ دینا اس سے مراد اور مقصد ہے. ہاں، اس سے ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو عام لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں اور مسجدوں کے اوپر ایسے حملے کر دیں، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو ایکشن لے، اور حکومت کی توجہ عوام جو ہے ان چیزوں کی طرف دلا سکتی ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ایک مسجد کے ساتھ اگر دوسری کوئی مسجد بنائیں تو کیا یہ درست ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے کہ ایک مسجد پہلے بنی ہے، جیسے مسجد قباء پہلے تھی، اور اس کے بالکل ساتھ ہی دوسری مسجد یہ بنا رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ پیچھے تفریق پھیلانا ہے کہ جناب نمازیوں کو تفریق میں ڈال دیا جائے. ہاں، اگر یہ مقصد ہو کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اب اس مسجد کے لیے جگہ ہی تھوڑی ہے، اب ساتھ ارد گرد گھر ہیں اور مزید جو ہے نمازی اس میں سما نہیں سکتے ہیں، تو پھر ایسا ممکن ہے کہ قریب اگر یعنی قریب سے مراد اگر کوئی قریب مساجد آ جاتی ہیں، جیسے ایک گلی میں بعض کا ایک کونے میں ایک مسجد ہے، دوسرے میں دوسری ہے، یا ہر گلی میں بعض کا آپ کو مسجد ایسی مل جاتی ہے. تو اگر کوئی کنڈینسلی پاپولیٹڈ بہت زیادہ آبادی والے علاقے ہیں اور ان میں ایسی ضرورت پیش آئے تو پھر تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ورنہ عمومی حالات میں ایسا درست نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ مسجدیں بنائی جائیں. اچھا، اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ کہ کوئی بھی مسجد جس کے بنانے والوں نے اس کی بنیاد ہی مشرکانہ عقائد پھیلانے کے لیے رکھی ہو، اور توحید اور اہل توحید اور سنت کی عداوت اور مخالفت کے لیے اس کی بنیاد رکھی ہو، اور اس میں قبر بنا دی ہو، یا پھر پہلے سے قبر تھی اور اس کے اوپر مسجد بنا دی، جس کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے روکا ہے کہ قبر کے اوپر مسجد تعمیر نہ کی جائے، تو اس میں بھی نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے. اور اسی طرح جس مسجد کی بنیاد پوری بستی نے رکھی تو یہ ہو کہ وہ تقوی کے اوپر ہے، نماز کے لیے ہے، اور اس کے اندر کوئی اصل مقصد یہ نہیں تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اس طرح سے قبضہ کر لیا کہ اب اس کے اندر شرک کی علامات نمایاں ہیں، ایسے الفاظ لکھ دیے گئے ہیں مسجد کے اندر، ایسی چیزیں جو ہیں وہ کتبے لگا دیے گئے ہیں کہ جو شرک کے واضح جو ہیں اس کا علامت ہے. تو جسے یعنی اور انسان اگر ان کو ختم بھی نہ کر پا رہا ہو، کہ انسان کے اندر قدرت نہیں ہے کہ اس کو ختم کر سکے، ان کو روک سکے، یا پھر اسی طرح دوسرا ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی قدیم مسجد ہے، بہت ہی پرانی مسجد ہے، اب پتہ نہیں ہے اس کی بنیاد کس بنیاد پر رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ بنیاد تقویٰ تھی یا کیا تھی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسی مسجدوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہاں نماز پڑھنا جائز ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے، حالانکہ اس زمانے میں جو ہے مسجد الحرام کے اندر بت بھی ہوا کرتے تھے، شرک کی علامات بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے نمازیں وہاں پر پڑھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اور بعد میں لوگوں نے وہ عمل کیے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ نہیں تھی کہ اس وقت جو ہے اس طرح سے ان جو ہے شرک کی علامات کو یا ان بتوں کو دور کیا جائے. ہاں، جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آ جائے، جب یہ علامات کو دور کیا جا سکتا ہو، ان بتوں کو یا ایسی لکھائی کو یا ایسے کتبے جو لگے ہیں جن کے اندر شرک ہے اور کفر ہے اور ایسی باتیں ہیں، جب انسان کے اندر کوئی طاقت آ جاتی ہے، حکومت حاصل ہو جاتی ہے،
تو پھر ان کتبوں کو، ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے. مسجد کو مسمار نہیں کرنا ہے بلکہ ان علامات کو مٹا دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وہاں کے تمام بتوں کو وہاں سے صاف کر دیا، اور مسجد الحرام وہ باقی ویسے کی ویسی ہی رہی ہے. تو یہ مسائل چند جو اہم مسائل اس حوالے سے تھے. اور اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اب مسجد کی تو بات اللہ نے کر دی کہ وہ مسجد وہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور اس کی بنیاد اب رکھنے والوں کی بات بھی اللہ نے کر دی ہے کہ جب اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے تو اس میں نمازیں پڑھنے والے لوگ کیسے ہیں. اللہ نے ان کا کریکٹر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پاک رہیں، وہ پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں. اب یہ جو دو لفظ ہیں یتطہروا اور المطہرین، دونوں کا جو مصدر ہے وہ منبع وہ ایک ہی ہے، طاہورا. اور طاہورا یہ پاکی، صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یعنی یتطہروا جس سے مراد ہے پاک ہونا، اور مطہرین یعنی پاک رہنا، جو طہارت میں رہنے والے جو لوگ ہیں. تو اس میں دونوں ہی، اس آیت میں دونوں ہی کو تذکرہ کر دیا گیا. اور پہلے یہ فرمایا کہ اس کے اندر وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یحبون ان یتطہروا، کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ اپنے اوپر ناپاکی کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہاں اگر ناپاکی لگ جائے تو اور بات ہے. اور یہ ناپاکی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ دونوں طرح کی ہوتی ہے. یہ اندر اور باہر سے ناپاکی روح کی بھی ہو سکتی ہے اور بدنی بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ شیطان کے پھسلانے میں آ جاتا ہے، کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس سے. لیکن یہ لوگ پسند کیا کرتے ہیں؟ وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں. یعنی غلطی ہو جانا اور بات ہے، اور لیکن ان لوگوں کی نیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ پسند یہ کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں. جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور جبریل امین نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے جوتوں کو اتار دیں کیونکہ آپ کے جوتوں میں پخانہ لگا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ایک تو یہ پتہ چلا. دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ نیت نہیں ہے ناپاک ہونے کی، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو پتہ نہ چلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جوتے اتارے ہیں. اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام کی جماعت نے بھی جا کر اپنے اپنے جوتے اتار دیے ہیں. تو یہ تھے وہ لوگ جو پاکی کو پسند کرنے والے تھے. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے پھر اپنی پسند بتائی ہے کہ وہ تو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پاک رہتے ہیں. اور صحیح ابو داؤد اور اسی طرح ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ اہل قباء کے متعلق اتری ہے. وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے. تو یہاں پر اس روایت میں، اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث ہے، اس سے ہمیں پھر یعنی دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آیت، اس کا پس منظر اہل قباء کے حوالے سے اور قباء کی مسجد کے حوالے سے. تو یہاں سے بھی یعنی یہ تقویت ملتی ہے کہ جو اس آیت کو قباء کے اوپر اگر مانا جائے تو یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے. اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طہارت جو ہے یہ پانی سے اگر کی جائے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ ان مطہرین کو پسند کرتا ہے کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. اور پاک رہنا اس سے مراد یعنی استنجا کرنا، یہ اہل قباء کی ایک صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ استنجا کرتے ہیں. اور کس سے؟ پانی کے ساتھ کرتے ہیں. ہاں احادیث کے اندر جو مٹی کے ڈھیلے یا پتھروں کے ذات جو استنجا کرنے کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ اگر پانی نہ مل سکے تو ایسا کیا جائے. یعنی یہ درست بات یا یہ بہتر بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایک طرف مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ ساتھ استعمال کرے اور پھر ساتھ پانی کو بھی استعمال کرے. تو یہ آپشنل ایک چیز ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ان کو استعمال کیا جائے. اگر پانی موجود ہے تو پانی کے ساتھ جو ہے استنجا کرنا، جیسا کہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آیا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت ان کی طہارت کی وجہ سے پسند کرتا ہے. اور اللہ رب العزت یقیناً جو پاک رہنے والے لوگ ہیں ان کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی مطہر بنائے، ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جو پاکی کو پسند کریں. کمی کوتاہی اور انسان کے اندر جو ہے وہ نقص وہ تو آ جاتا ہے، لیکن انسان پسند یہ کرے کہ وہ اپنے دل اور اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رکھے. اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کرے. اللہ رب العزت نے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آخر میں کچھ سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا سوال ہمارا ہے کہ فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ،
اس آیت میں گناہوں کو مٹانے والی کن چیزوں کا تذکرہ ہے؟ دوسرا سوال ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہاں ایمان کے ثبوت کے لیے کس چیز کو بنیاد بتایا گیا ہے؟ اور تیسرا سوال وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کن لوگوں کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ اور چوتھا سوال ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، تو منافقین کی بنائی گئی یہ جو مسجد ہے اس مسجد کے کیا مقاصد بیان ہوئے؟ اور پانچواں سوال ہے لا تقم فیہ ابدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی اس مسجد کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا؟ اور چھٹا سوال لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہاں آیت کے سیاق میں کون سی مسجد مراد ہے؟ اور آخری سوال فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو اس مسجد تقوی کے نمازیوں کی کیا صفت بیان ہوئی ہے؟